الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له لا شريك له ولا ند له ولا معين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد مجھ سے قبل میرے محترم، میرے مکرم، ہم سب کے مشرف
میرے استاد حضرت مولانا شیخ ضیاء الحق بھٹی صاحب خلافت راشدہ کے حوالے سے خلیفہ دوم جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بڑی علمی گفتگو فرما رہے تھے. بزرگوں کے اساتذہ اور علماء کے بیان خطاب کے بعد گنجائش نہیں رہتی کہ کچھ لب کشائی کی جائے، لیکن بزرگوں کا ہی حکم بجا لانے کے لیے چھوٹے کچھ گفتگو کرنے کی جسارت کرتے ہیں. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر ہے، اور آپ کی کنیت ابو حفص ہے، اور آپ کا لقب فاروق ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوسر ہیں، اور جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی 26 سال عمر ہوئی تو 26 سال کی عمر میں حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا. اور ٹوٹل عمر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی ملی جتنی اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر عطا کی تھی. آپ کی 63 سال عمر تھی. بڑی معروف حدیث ہے کہ مکہ کی سرزمین پر ایک عمر تھا اور دوسرے عمر تھے. نبی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اللہ ان دونوں عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما دے. ایک عمر بن خطاب تھے اور دوسرا ابو جہل. دوسری روایت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے خاص طور پہ عمر بن خطاب کے لیے دعا کی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر. عمر فاروق کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑی رفعت اور مرتبت ہے.
اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں، جب 26 سال کی عمر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو حضرت عمر سے پہلے تقریباً 39 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اور 40 میں حضرت عمر تھے۔ یعنی اہل علم کہتے ہیں کہ جب انسان کی زندگی 40 سال کی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں انتہائی انسان بردبار اور بڑا حلیم عمر کو پہنچتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی دعا بھی یہ تھی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر، کہ عمر کو اسلام نصیب کر کے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ معمولی دعا نہیں تھی۔ عمر کے اسلام لانے پر اللہ کے دین کو تقویت ملی ہے، اسلام کو تقویت ملی ہے اور اہل اسلام کو تقویت ملی ہے۔ یہی وجہ کہ نبی علیہ السلام عمر کے اسلام لانے سے پہلے اور نبی کے صحابہ جو 39 صحابہ تھے وہ دار ارقم میں نماز پڑھتے تھے، پابندیاں تھیں، لیکن جب اسلام قبول کیا عمر نے تو جناب عمر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کائنات کے امام اور آپ کے اصحاب رسول دار ارقم میں نماز پڑھ رہے ہیں، چھپ چھپ کے نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، پابندیاں ہیں، لوگ اپنے رعب اور دبدبے میں لیے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے عمر فاروق کہنے لگے اللہ کے محبوب، آپ نے اللہ سے مجھے مانگا ہے، اب یہاں نمازیں نہیں بلکہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں نمازیں ادا ہوں گی۔ پھر عمر کے اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ؟ اسلام لانے سے پہلے ہی عمر فاروق کو اللہ نے رعب عطا کیا تھا، دبدبے سے نوازا تھا۔ عمر فاروق کے فضائل میں آپ یہاں سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کر دیا، تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے دعائیں مانگی، بہت ساری دعائیں تھیں، ڈھیروں دعائیں تھیں۔ ان دعاؤں کے اندر جناب ابراہیم نے اللہ سے اللہ کے آخری نبی کائنات کے امام محمد علیہ السلام کو مانگا تھا، پتہ ہے نا، یاد ہے کہ میری اولادوں میں، میری ذریات میں، میرے سلسلے میں اللہ تو نے اپنا نبی تو بھیجنا ہے، نبیوں کے سلسلے جاری رہیں گے، تیرا آخری نبی بھی دنیا میں آئے گا، لیکن التجا یہ ہے کہ الہ العالمین میرے حسب میں، میرے نسب میں، میرے سلسلوں میں، میرے خاندانوں کے اندر اللہ اکبر اپنے آخری نبی محمد علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرما۔ اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا، کبھی فوری قبول ہو جاتی ہے، کبھی تھوڑی تاخیر سے قبول ہوتی ہے، اور کبھی اللہ جو مانگتے ہیں دنیا والے وہ مل جاتا ہے، کبھی اس کے بدلے ملتا ہے، اور کبھی دنیا میں تو نہیں ملتا لیکن آخرت میں اللہ ذخیرہ کر لیتا ہے۔ ابراہیم کی دعا بھی اللہ نے قبول کی، مانگا تھا اللہ سے ابراہیم علیہ السلام اور اللہ نے دیا۔
فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی فرماتے ہیں میں تو اپنے بابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اللہ سے مانگا تھا ابراہیم نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دین کے لیے چنے گئے، اللہ نے کلیم اللہ بنایا، شان اور مقام عطا کیا، رفعت اور مرتبت سے نوازا، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، دعوت و تبلیغ کے اندر تھوڑی سی دشواریاں پیدا ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ بھی اللہ سے اپنا وزیر مطالبہ کرتے ہیں، اپنا اللہ اکبر ساتھی مانگتے ہیں، اللہ سے التجائیں۔ موسیٰ نے بھی مانگا اور اللہ نے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَخِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَضْرِي۔ الٰہ العالمین تو نے مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اللہ تو نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے، مجھے رفعت اور مرتبت سے تو نے نوازا ہے، اللہ میں تیری توحید کے سر بلندی کے لیے کوشاں رہوں گا، تیری توحید کے علم کو بلند کرتا رہوں گا، لیکن اللہ میں اکیلا ہوں، دنیا میں میں تنہا ہوں، تیری مدد اور تیری نصرت میرے ساتھ شامل خالق ہے، لیکن اللہ میں التجا کر رہا ہوں وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَخِي هَارُونَ أَخِي۔ اللہ اکبر، اپنے دین کی سر بلندی کے لیے اللہ اکبر تو مجھے میرا وزیر، میرا ساتھی اللہ اکبر ہارون عطا فرما دے، اس کو میرا وزیر بنا دے۔ موسیٰ نے دعا کی، اللہ نے موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر منتخب کر دیا۔ اللہ اکبر، ابراہیم نے دعا کی، محمد مصطفیٰ رب العزت نے عطا کر دیا، موسیٰ نے دعا کی، اللہ نے ہارون عطا کر دیے، اور جب کائنات کے امام محمد علیہ السلام آئے تو اللہ کے رسول نے اللہ سے دعائیں کی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر، اللہ میرا بھی ایک مطالبہ ہے، میں بھی اپنا وزیر چاہتا ہوں، میں بھی اپنا ایک معاون چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے محبوب کائنات کے امام نے اپنے 1,00,000 صحابہ میں سے کسی کا انتخاب کیا تو عمر بن خطاب کا انتخاب کیا۔ اللہ سے مانگا، اللہ سے التجائیں کی اور رب العالمین نے عطا کیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام صحابہ دار ارقم میں نمازیں پڑھ رہے گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ تلے ہوئے گئے کہ اللہ اکبر، جس نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا گئے، شوہر کو بیوی سے الگ کر دیا گئے، اللہ اکبر، یہ ترانے خدا کی اس نے ڈال دی ہے، میں اس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آج قتل کر دوں گا، ان کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں اور بڑے غصے میں اللہ کے نبی کی تلاش میں نکل گئے۔ لوگوں نے سوال کیا، پوچھنے والے نے پوچھا اے عمر، بڑے غصے میں نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں محمد علیہ السلام کو معاذ اللہ آج شہید کر دوں گا، آج میں ان کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی محمد علیہ السلام کا معاملہ بعد میں دیکھیو، پہلے اپنے اوشیوں نے کو جا کے دیکھ لے، تیری بہن تیرا بہن ہوئی اللہ کے دین کو قبول کر چکا ہے، اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کو مان چکا ہے، وہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا اس نے شروع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، لمبا معاملہ ہوا، اللہ اکبر، چلتا چلتا معاملہ یہاں تک پہنچا کہ
عمر فاروق نے قرآن مجید کی سطروں کو سنا، قرآن مجید کے اللہ اکبر آیات پر نظر ڈالی، غور و خوض کیا، اور وہ پھر کہتے کہ مجھے محمد بن عبداللہ کے پاس لے جاؤ۔ ہے کہاں؟ بہن نے کہا کہ جاؤ، ہمارے نبی سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، وہ دار ارقم میں موجود ہے۔ عمر فاروق چل دیے، دار ارقم کی طرف جا رہے ہیں، نظر حضرت امیر حمزہ جو 2 3 4 دن پہلے کی مسلمان ہوئے تھے اور اللہ کے رسول کے چچا تھے، انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے عمر لگے گئے اور وہ اللہ کے رسول سے کہتے گئے، اے اللہ کے نبی، عمر بغاوت بڑا دشمن ہے اور سامنے سے عمر مجھے آتا ہے ہوا نظر آ رہا ہے۔ امیر حمزہ بھی اپنی میان سے تلوار نکال کے باہر نکال کر اللہ کے رسول کو آگاہی دیتے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے یقین ہے حمزہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ عمر آ رہا ہے، یہ آ نہیں رہا بلکہ لایا جا رہا ہے، یہ آ نہیں رہا بلکہ یہ لایا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ پر یقین تھا، میں نے رب سے مانگا ہے، میں نے رب سے التجائیں کی ہے، اپنے رب سے مطالبے کیے ہیں، اس عمر کو میں نے اللہ اکبر رب العالمین سے مانگا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق جب آنے لگے، قریب آتے ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اگر یہ دین قبول کرنے کے لیے آتا ہے، کوئی خیر کا ارادہ رکھ کے آتا ہے تو سمجھ میں آئے گی بات، لیکن اگر یہ شر کے ارادے سے آیا ہے یا آ رہا ہے تو پھر یہ حمزہ، امیر حمزہ کی تلوار سے عمر نہیں بچ سکے گا، یہ نہیں بچ سکے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ امیر عمر نے اسلام قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا، آپ سن چکے ہیں کتنے خواب اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھے۔ تعبیر اللہ کے محبوب کائنات کے امام بتاتے ہیں، اللہ اکبر، ایک خواب کی تعبیر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ دی کہ اس سے مراد دین ہے۔ اللہ اکبر، عمر سے اللہ دین کا کام لے گا، دین کی سربلندی کا کام لے گا۔ نبی علیہ السلام نے خواب اور دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام دودھ کا پیالہ ہے آپ کے ہاتھ میں اور آپ پیتے ہیں، اور پھر اپنے لبوں سے ہٹا کے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیتے۔ عمر فاروق وہ دودھ پیتے ہیں، سیر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ تعبیر پوچھتے ہیں، تعبیر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے مراد علم ہے، جو اللہ مجھے علم عطا فرمائے گا اسی علم سے رب العزت حضرت عمر کو بھی نوازے گا۔ دین میں بھی مکمل ہے، علم میں بھی مکمل ہے۔ اللہ نے عمر فاروق کو بڑی شان دی ہے، بڑا مقام رب العزت نے عطا فرمایا۔ یہ شان آپ سنتے ہیں نا، نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو لکانا بعمر، اللہ اس نبوت اور رسالت کے منصب پر میرے صحابی عمر فاروق کو فائز کرتا، کیونکہ نبی نہیں آنا۔ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو کون؟ عمر فاروق۔ یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، ہر قوم کو، ہر امت کے اندر رب العالمین نے محدث رکھا ہے کہ جس پر اللہ آسمانوں سے الہام کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے میری امت کے اندر میرے صحابہ میں اگر کوئی محدث ہے جس پر الہام کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ حضرت عمر فاروق ہے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا تھا نا، کہا تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اللہ کے رسول کی بیوی ہے۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی گئے قرآن آپ
آسمانوں سے اللہ وحی کے ذریعے جبریل کے ذریعے محمد علیہ السلام پر نازل کرتا تھا. گھر ہمارا ہوتا تھا, بستر ہمارا ہوتا تھا. وحی اگرچہ اللہ کی طرف سے آتی تھی, لے لانے والے جبریل ہوتے تھے جن پر نازل کی جاتی تھی وہ بھی محمد علیہ السلام ہوتے تھے. گھر ہمارا, بستر ہمارا, لیکن اللہ اکبر رائے جناب عمر فاروق کی ہوا کرتی تھی. بھیجنے والا اللہ, لانے والے جبریل, جس پر نازل کی گئی ہے وہی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. گھر ہمارا, بستر ہمارا, لیکن رائے اگر ہوتی تھی تو وہ جناب عمر فاروق کی رائے ہوتی تھی. مفسرین نے, محدثین نے, علماء نے, اہل علم نے کہا لگ بھگ 20 سے 22 مقام قرآن کے ایسے ہیں کہ عمر فاروق اپنی رائے دیتے تھے اور اللہ اسے آسمانوں سے اصول, قانون, دستور بنا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیتا تھا. کتنے مواقع ایسے آئے, کتنے مواقع ایسے آئے. پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما گئے. مدینہ کی خواتین اللہ کے رسول کے پاس ارد گرد جمع گئے, مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے. اللہ کے رسول کائنات کے امام سے سوال و جواب میں اللہ اکبر خواتین مصروف گئے. خواتین کی عادت یہ ہے کہ جب وہ 2-4 مل جائیں آوازیں بلند ہونے لگتی ہے. اللہ اکبر, اللہ کے رسول سے گفتگو میں مصروف گئے, سوال کر رہی ہے, اپنے اپنے مسئلوں کو اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھے ان کے حل کو اللہ کے نبی سے مطالبے کر رہی ہے. اللہ اکبر, اتنی دیر میں دروازے کو دستک ہوتی ہے. پوچھا جاتا ہے کون ہے, آنے والا کون ہے, آنے والا کون ہے. جواب ملتا ہے میں عمر بن الخطاب ہوں. اللہ اکبر, ابھی عورتوں نے اتنا سننا تھا. اللہ کے رسول فرماتے عمر کو اندر آنے دو. عمر کی آواز سن کر عمر کی آمد پر عورتیں خاموش ہو گئی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اندر کی طرف چلی جاتی ہے, دوڑ لگ جاتی ہے. اللہ کے نبی کائنات کے امام کے بعد عمر فاروق تشریف لاتے ہیں. اللہ کے رسول کا چہرہ کھلکھلا گیا ہے. اللہ کے رسول تبسم فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی کائنات کے امام سے عمر فاروق وجہ پوچھتے گئے, سوال کرتے گئے. اللہ کے نبی فرماتے گئے اے عمر, تیرے سے پہلے خواتین موجود تھی, وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی, ان کی آوازیں بھی دراز تھی, لیکن عمر جب تیرا پتہ لگا یہ عورتیں اٹھی, دوڑ لگ گئی, یہ اللہ اکبر دیواروں کے پیچھے کمروں میں چلی گئی گئے. اللہ کے رسول کے صحابی عمر فاروق فرماتے گئے اے عورتوں, تمہیں تمہاری ماں گم پائے, تم اللہ کے رسول کا ادب اور احترام نہیں کر رہی, اللہ کے رسول سے تمہیں ڈر نہیں لگتا, مجھے عمر سے خوف کھاتی ہو. عورتوں نے کہا اے عمر, وہی بات, اللہ کے رسول بڑے نرم گئے, بڑے حلیم اور بڑے بردبار گئے. محبوب کے مقابلے میں تم انتہائی سختی کا مذاکرہ کرتے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ, اے میری صحابیات, اے امت کے لوگوں, قیامت تک کے لیے عمر کی فضیلت کو بیان کر دیا, عمر کے رعب کو بیان کر دیا, عمر کے دبدبے کو کائنات کے امام نے بیان کر دیا. یہ تو مدینہ کی عورتیں ہیں. اللہ اکبر, جن راستوں پر عمر چلتا ہے شیطان بھی اپنی راہ تبدیل کر لیتا ہے. یہ تو پھر عورتیں ہیں جن راستوں پر عمر قدم رکھتا ہے شیطان بھی اپنی راہیں تبدیل کر لیتا ہے. اللہ اکبر, رب العالمین نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا بڑا مقام, رفعت اور مرتبت سے اللہ رب العزت نے نوازا ہے. نبی علیہ السلام
जन्नत के हवाले से मंजर कशी फरमाते हुए सहाबा की फजीलतों को बयान करते हुए कहीं हजरत आयशा की फजीलत को बयान करते हैं, कहीं हजरत खदीजा की फजीलत को बयान करते हैं, कहीं अपनी बीवियों में से दीगर बीवियों की फजीलतों को बयान करते हैं, और कहीं अल्लाह अकबर सहाबा इकराम के नाम ले लेकर जन्नत की बशारतें अता कर रहे हैं। और कभी कभी नबी अलैहिस्सलाम यूं भी फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर जन्नत में अल्लाह जन्नतियों में जन्नत के सरदार भी मुकर्रर करेगा। उलमा का सरदार अगर कोई होगा तो वो मुआज़ बिन जबल होगा। जन्नत के अंदर नौजवानों की सरदारी मर्दों में अगर किसी को मिलेगी तो वो हजरत हसन और हुसैन को मिलेगी। औरतों में नौजवान औरतों की सरदारी अगर किसी के नसीब में आएगी वो मेरी बेटी फातिमा का मुकद्दर होगी। और जन्नत में बूढ़ों की सरदारी अगर किसी को अल्लाह अता करेगा तो वो जन्नत में अबू बकर होगा या वो उम्र फारूक होगा। इतना मकाम है, इतनी रिफात और मर्तबत रब्बुल इज्जत ने अल्लाह अकबर जनाबे उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था ना, अल्लाह के रसूल ने ख्वाब देखा, आपने दूध पिया और बकिया किसके हाथ में थमाया? उमर के हाथ। पूछने वालों ने सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल इसकी ताबीर क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी ताबीर इल्म है, अल्लाह इल्म से नवाजेगा उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला। नबी ने यह भी फरमाया था ना कि दुनिया वालों के ईमान को तराजू के एक पल्ले पर रख दो और दूसरे पल्ले पर हजरत अबू बकर सिद्दीक के ईमान को रख दो। ये सब के सब का ईमान मिलकर भी अकेले अबू बकर सिद्दीक के ईमान का वजन नहीं कर सकता। यहां पर हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैगंबर की पेशन गोइयों को सुनकर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो उमर फारूक की फजीलतों को बयान किया था, महबूब ने ख्वाब देखा और उस ख्वाब की ताबीर इल्म के हवाले से अल्लाह के रसूल ने बयान की। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सारी जिंदगी अल्लाह के रसूल की गुलामी करते रहे, अल्लाह के रसूल की जूतियों को अपने बगल में रखकर अल्लाह के महबूब के पीछे पीछे चलते रहे, लोटे में पानी भरते थे कि अल्लाह के रसूल को वुदू कराऊंगा, सारी जिंदगी दीन के इल्म को हासिल करने के लिए कोशा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं दुनिया वालों सुन लो, तराजू के एक पन्ने पर दुनिया वालों के इल्म को रख दो और दूसरे पन्ने पर हजरत उमर फारूक के इल्म को रख दो। सारी दुनिया वालों का इल्म मिलकर भी अकेले उमर के इल्म का मुकाबला नहीं कर सकता। इतना मकाम अल्लाह ने दिया, इतनी फजीलत है, इतनी शान और इतना मकाम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह अकबर रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के सगामी जनाब अबू बकर सिद्दीक की बेटी अल्लाह के रसूल के निकाह में गए। सारी बीवियों में अल्लाह के रसूल से किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल दुनिया में आप किसे चाहते हैं, आप किससे ज्यादा मोहब्बत करते गए, आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन गए? अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया मुझे मेरी बीवी आयशा महबूब गए। अल्लाह के रसूल मर्दों में बताइए, जवाब दिया आयशा का बाप मुझे महबूब गए। अल्लाह की इतनी शहीदी बीवी है, अल्लाह के नबी कायनात के इमाम की इस बीवी पर दुनिया वालों ने इल्जाम लगाया, दुनिया वालों ने माअल्लाह सुन्ना माअल्लाह बहतान लगाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी कायनात के इमाम परेशान हो गए। मदीना के अंदर एक धूम मच जाती गए, दुश्मन और मुनाफिकीन जो गए वो डंडोरा पीट लगे गए। कुछ अपने भी अल्लाह अकबर इन गलतफहमियों में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल राय ले रखे गए, ऐ मेरी बीवियों अपनी राय दो, अली तुम अपनी राय दो, ऐ मेरे सगाबी तुम अपनी राय दो। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के रसूल ने अपने दिल की बात कही, ऐ उमर तुम भी बताओ
लोगों के मशवरे ये आ रखे गए, अल्लाह अकबर, आयशा को तलाक दे दीजिए। अल्लाह ने बहुत सारी औरतें आपके अल्लाह अकबर मुकद्दर में बना दी है। अल्लाह मजीद औरतों को आपके निकाह में रब्बुल इज्जत अता फरमा देगा। ऐ उमर तुम बताओ मैं क्या करूं, तुम्हारा क्या मशवरा गए? हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल मुझे ये और मुझे बताइए कि आपका निकाह आयशा से किसने पढ़वाया है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये निकाह तो मेरे अल्लाह ने पढ़वाया है। जिब्रील 3 मरतबा आयशा की तस्वीर मेरे सामने लाता रहा और मुझे दिखाता रहा, यहाँ तक कि आयशा से मेरा निकाह हो गया। हज़रत उमर कहते हैं, अल्लाह के रसूल जब निकाह रब ने करवाया है तो अल्लाह को अकबर फैसला भी आसमानों से ही आएगा, फैसला भी आसमानों से आएगा। अल्लाह के रसूल घबराए नहीं, फैसला भी आसमानों से हजरत आयशा की पाक दामनी का रब्बुल इज्जत जो है वो नाजिल फरमाएगा। और फिर रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजिल फरमाया, बरात को नाजिल किया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की पाक दामनी को अल्लाह अकबर कुरान बनाकर रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल कर दिया। आयशा गुनाहगार नहीं है, इन जालिमों ने इल्जाम लगाया है, बहतान लगाया है। आपकी बीवी अल्लाह अकबर मेरी आपकी मां अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला। आज दुनिया वाले कुछ भी कहते रहे, तरह तरह की बातें करते रहे, मुख्तलिफ किस्म के मामलात पर लबकुशाइयां करते रहे। मैं तो अक्सर ये कहता हूं, ये दुनिया वाले अगर उल्टे लटक कर भी आग पे मातम करे ना तो सहाबा इकराम में से किसी एक सहाबी के एक बाल भी नहीं भीगा कर सकता। इतना रब्बुल इज्जत ने मकाम रिफत और मर्तबत रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक साइल आया उमर फारूक की खिदमत और आकर कहने लगा, सवाल करता है, पूछता है, अमीर उमर ये बताइए अगर कोई औरत हज करने के लिए आती है, हज करने के लिए आती है, सारी हज की अदायगियां हो गई, सिर्फ तवाफे अलविदा रह जाता है, अब उसने जाना भी है। आज ग्रुप बंदी होती है, सिस्टम और एक निजाम के तहत खातून है, अगर वो हज के लिए जाती है वो सारे मामलात और मराहिल से वो गुजरती हुई अल्लाह अकबर सिर्फ तवाफ अलविदा उसका रह जाता है। अपने घर सफर करने से पहले एक तवाफ करना है कि जिसको तवाफ अलविदा कहा जाता है, और वो अल्लाह के रसूल ने किया, तवाफ अलविदा का हुक्म दिया। अमीर उमर ये बताइए अगर कोई औरत तमाम अदायगियों से फारिग होकर अभी तवाफ अलविदा नहीं कर रही, नहीं कर सकी और उसके अय्याम आ जाते हैं, उसके हैज शुरू हो जाते हैं, ये बताइए अमीरुल मोमिनीन कि वो रुकेगी या अपने काफिले के साथ चली जाएगी? काफिला तो नहीं रुकेगा, जहाज तो अपने वक्त पे जाएगा, 600-800 अफराद को लेकर उसमें उड़ना है, दिन में हजारों लोग जो है अपनी अपनी मंजिलों की तरफ अल्लाह अकबर पलटेंगे। ऐ अमीर उमर ये बताइए कि वो रुके या चली जाए? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ा गौर व खौफ किया कि अल्लाह के रसूल ने तवाफ अलविदा किया है, सहाबा ने भी किया है, सारे मामलात और हालात और नौइयत को देखकर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि सवाल करने वाले मेरे पास कोई दलील तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा कि उसे रुकना चाहिए, वो तवाफ अलविदा करके फिर अपने घर जाए, बाकी का इंतजार करेगी। अभी अल्लाह के रसूल के सहाबी अमीर उमर ने ये जवाब दिया था। वो साइल कहता है, ऐ अमीर उमर आपकी राय गलत है, मैंने अल्लाह के रसूल से हदीस सुनी थी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर किसी औरत के साथ ये मामला पेश आ जाए तो उसे चाहिए वो अपने सफर को जारी रखे, तवाफ अलविदा छोड़ दे, अपने सफर को जो है वो जारी रखे, अपने ग्रुप के साथ मिलकर अल्लाह अकबर वो अपने घर की तरफ रवा तबाह हो जाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसका जवाब सुनते हैं और पूछते तेरे पास अल्लाह के रसूल की हदीस है? कहा हाँ,
اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کا فرمان میرے پاس موجود ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں اے سائل، تو نے مجھ سے سوال کیا ہے، میں نے تجھے جواب دیا۔ اب تیرے جواب کے بعد تمام تر معاملات کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تو نے جو سوال مجھ سے کیا ہے تجھے سزا ملنی چاہیے، سزا ملنی چاہیے تھی اس کو، بظاہر نہیں کہا اس نے، اللہ کے رسول کی حدیث سنا دی، مسئلے کو واضح کر دیا، لیکن سزا کیوں ملنی چاہیے وہ پوچھتا ہے امیر عمر سے۔ امیر عمر مجھے بتائیے اپنی رائے سے فیصلہ آپ نے دیا، آپ کا فیصلہ، آپ کا مسئلہ جواب جو ہے وہ اللہ کے رسول کی حدیث سے ٹکرا رہا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول کی حدیث آپ کو سنائی ہے اور آپ کہتے ہیں مجھے سزا ملے گی، آپ نے رائے سے فیصلہ کیا ہے، میں نے اللہ کے رسول کی حدیث سنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میں تجھے جو سزا دے رہا ہوں، میں تجھے اللہ کے رسول کی حدیث سنانے پر سزا نہیں دے رہا، بلکہ میں تجھے اس بات پہ سزا دے رہا ہوں جب تیرے پاس اللہ کے رسول کی حدیث موجود تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کا جواب موجود تھا، اللہ کے رسول کی حدیث تیرے پاس موجود تھی، پھر تیری جرت یہ کیوں ہوئی کہ حدیث کی موجودگی میں تو عمر کے دروازے پر آیا گئے؟ عمر کے دروازے پر تو آیا، کیوں آیا؟ میں تجھے اللہ کے رسول کی حدیث پیش کرنے پر سزا نہیں دے رہا، بلکہ تجھے سزا اس لیے دے رہا ہو کہ جب اللہ کے رسول کی حدیث کسی مسئلے میں موجود ہو تو پھر ایرے غیرے کے دروازوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے امیر عمر رضی اللہ تعالی۔ اللہ نے مقام دیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی، بڑا مقام، بڑی رفعت، بڑے مرتبہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو رب العزت نے نوازا۔ 22 لاکھ مربع میل کی مسافت پر خلافت کرنے والا امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر منبر پر بیٹھے ہیں، بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو واعظ کر رہے ہیں، نصیحتوں میں مصروف ہے۔ اچانک سامنے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ جاتا اور آ کر کہتے حضرت حسین بے تکلفی تھی، اس کو کوئی بغض اور عداوت میں نہ لے جائے، آپس میں انتہائی بے تکلفی تھی، آپس میں رحماء بینہم کے اللہ اکبر ایک دوسرے سے شیر و شکر تھے یہ لوگ۔ حضرت حسین آئے اور آ کر حضرت عمر فاروق سے کہنے لگے، اس وقت جب عمر فاروق اللہ کے رسول کے منبر پر تشریف فرما تھے، آ کر کہتے ہیں اے عمر یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرے بابا کا منبر ہے۔ کس کا منبر ہے؟ میرے بابا۔ کون بابا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے بابا کا منبر ہے، یہ میرے بابا کا منبر ہے۔ اے عمر تم کس طرح میرے منبر پر بیٹھے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اپنی جگہ سے تھوڑے سے سرکتے ہیں اور حضرت حسین کو اپنے برابر میں بٹھاتے ہیں، اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں اور اپنی بات کا اختتام کرنے کے بعد اپنے سر سے کپڑا اتار کے کہتے ہیں اللہ اکبر اے حسین، اے حسین تم نے کہا کہ یہ تمہارے بابا کا منبر ہے، ہاں ہاں یہ تمہارے ہی بابا کا ممبر ہے، میرا نہ باپ ہے کوئی نہ میرے باپ کا کوئی ممبر ہے، میں اپنے باپ کے ممبر پہ کیسے جاؤں؟ یہ مسند مجھے ملا ہے، یہ ذمہ داری میرے کاندھوں پر آئی ہے، وگرنہ میرے سر پہ جتنے بال حسین تمہیں نظر آ رہے ہیں نا، یہ ایک ایک بال تمہارے اور تمہارے خاندان اور تمہارے بابا کی برکات کی وجہ سے ہے۔ آج سے پہلے میں کچھ بھی نہیں تھا، آج 22 لاکھ مربع میل کی مسافت پر جو خلافت ملی ہے یہ تمہارے خاندان اور تمہارے بابا کے اللہ اکبر برکات کی وجہ سے ملی ہے۔ میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میری حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے، یہی عمر ہے۔ آج بھی دیکھیں، وہ پہلے میرے شیخ نے کہا نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابو بکر بڑے نرم ہے اور عمر
بڑے سخت ہے، بڑے جلالی ہے. جواب کیا ملا تھا؟ ابو بکر نرم ہے، وقتی عمر فاروق کا جلال تم دیکھ رہے ہو. جس دن یہ ابو بکر دنیا سے جائیں گے، اللہ اکبر، عمر فاروق کا یہ جلال جو بظاہر نظر آتا ہے، یہ غم و غصہ جو ہے یہ تم دیکھتے ہو، ابو بکر کے دنیا سے جانے کے بعد یہ سب کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا. آج بھی نظر آئے گی، انکساری نظر آئے گی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی چند لوگ ملنے کے لیے آئے. میں ان سے ملنا چاہتا ہوں کہ جس کو اللہ نے 22 لاکھ مربع میل کی مسافت پر اللہ اکبر سلطنت عطا کی ہے، خلافت عطا کی ہے. اللہ اکبر مدینہ کی گلیوں میں داخل ہوا، لوگوں سے پوچھتا ہے اینا امیر المؤمنین، اے مدینہ والو مجھے امیر المؤمنین کے بارے میں بتاؤ، امیر المؤمنین کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا مسجد نبوی کے کسی دائیں بائیں طرف کے نیچے امیر المؤمنین تمہیں نظر آ جائیں گے. یہ چلتا ہوا اس مقام پر پہنچتا ہے، ہو سکتا ہے یہ امیر المؤمنین بڑے پروٹوکول میں ہوگا. اللہ اکبر، دائیں بائیں ان کے گھاٹ موجود ہوں گے، اللہ اکبر، تلواریں لہرا رہے ہوں گے، آدمبو اور آدمبو کی ندائیں فضاؤں میں گونج رہی ہوں گی. اللہ اکبر، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک کنارے پر سائے میں کسی پتھر کا سگارا لے کے کوئی سادہ سا انسان سو رہا ہے، نیل کر رہا ہے. وہ سوال کرنے والا پوچھتا ہے اینا امیر المؤمنین، مجھے امیر المؤمنین کے بارے میں بتاؤ. جواب دینے والے کہتے ہیں، جواب دینے والا کہتا ہے ہذا امیر المؤمنین، یہ پتھر پہ سر رکھ کے لٹا ہوا جو تمہیں شخص نظر آ رہا ہے یہی ہمارا امیر ہے، یہی مسلمانوں کا امیر ہے. وہ کہتا ہے میں امیر المؤمنین سے میرا مراد جو ہے عمر ابن الخطاب ہے. انہوں نے کہا ہذا عمر ابن الخطاب، جس عمر کا تم سوال کر رہے ہو یہ وہی عمر بن خطاب ہے. اللہ اکبر، وہ عربی، وہ مہمان، وہ اجنبی کہنے پر مشہور ہو گیا. عدلتا نمتا، اللہ اکبر، عقل حیران کر دی. سادہ سا انسان تھا، اللہ اکبر، انتہائی سادہ سا انسان تھا، اور امیر المؤمنین کو پہلی مرتبہ اس حالت میں دیکھا پتھر پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں. یہ کہنے پر مجبور ہو گیا عدلتا نمتا، یقینی جب کوئی عدل کرتا ہے تو اسی طرح اللہ اسے پرسکون نیندیں عطا کر دیتا ہے. یہ عدل کا نتیجہ ہے کہ اللہ جب دنیا میں اللہ کے نظام کے لیے کوئی عدل اللہ اکبر کرتا ہے تو نمتا اسی طرح سوتا ہے جس طرح امیر المؤمنین عمر بن خطاب آج ہمیں سوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اتنا زبردست انسان جب بیت المقدس کی چابیوں کے سلسلے میں عمر فاروق جا رہے تھے، اللہ اکبر، وہی سادہ سا انداز، پرانے کپڑے، کوئی اپنے اوپر جناب ایسی چیزیں نہیں لگائی کہ جس کی وجہ سے کوئی انگلیاں اٹھا سکے. میرے شیخ کر رہے تھے نا، میں بہت سی باتیں ان کی دہراؤں گا. اس دور سے لے کے آج تک کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی ہے. آج 14ویں اور 15ویں صدی کے اندر آج کے کالے منہ والے جن کا دین اور اسلام سے، دین سے، اللہ کی شریعت سے، اللہ کے قرآن سے، نبی سے، صحابہ اور اہل بیت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آج ابو بکر، عمر، عثمان کے اوپر لبکشائیاں کرتے ہیں اور وہ ظالم جو ہے وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. جب چابیوں کے حوالے سے جانے لگے، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی رائے دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، اے عمر آپ بڑے زبردست مشن پہ جا رہے ہیں. اور رائے دینے والے کون ہیں؟ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی. وہ کہتے ہیں آپ جا رہے ہیں، وہاں پر
دشمنوں کے بڑے بڑے سردار اور جنگجو لوگ موجود ہوں گے، وہاں بڑے بڑے لوگ موجود ہوں گے، آپ اسی حوالے سے ذرا ٹیپ ٹاپ کر کے جائیے گا، اپنا لباس اسی طرح پہنے، بڑے بڑے جاگیردار لوگ ہیں، بڑے بڑے عالی شان جنگجو لوگ ہیں، اور وہ ہیں بھی ہمارے دشمن ہے، آپ ذرا اچھے کپڑے اور کٹ شٹ میں جانا، آپ نے اسی پروٹوکول کے ساتھ جانا ہے۔ اللہ اکبر، جب عمر فاروق جا رہے تھے ان کے پہنے ہوئے کپڑوں پر 18 کے لگ بھگ تاکے لگے ہوئے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے یہ پہنچا ہوا ہے، اور اللہ نے کامیابی سے ہم کنار کر دیا۔ عبیدہ بن جراح کہتے ہیں اللہ نے جتنا بڑا مقام آپ کو عطا کیا ہے اسی رعب اور دوبتے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارے اللہ نے ہمیں سادگی سکھائی ہے، اللہ نے ہماری زندگیوں میں نرمی کا حکم دیا ہے، آج بھی ہمیں سکھائی ہے، اللہ کے رسول نے مجھے امین قرار دیا ہے۔ اے عبیدہ بن جراح تیری بھی بڑی فضیلت ہے، اگر تو نبی کا صحابی نہیں ہوتا اور اللہ کے رسول میرے بارے میں بہت سے فضائل نہ بیان کرتے تو ہو سکتا ہے عبیدہ تیرے یہ بات کہنے پر میں تجھے بھی سزا دیتا۔ کیا سکھا رہا ہے مجھے؟ اور آج ہمارے حکمرانوں کے نخرے ختم نہیں ہوتے، لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے اللہ اکبر اربوں روپے کی گاڑیاں استعمال کر رہے، اربوں کروڑوں روپے ان کے روزمرہ کی آسائشیں ان کو مہیا کی جا رہی ہے۔ ہر پیدا ہونے والا ابھی اپنی ماں کی گود میں نہیں آتا بلکہ اپنی ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے کا وہ مقروض ہوتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے۔ ان کی آسائشیں اور ان کے ظالمانہ کرتوت ہی ختم نہیں ہو رہے، وہاں عمر کا یہ حال ہے 22 لاکھ مربع میل کی مسافت پر خلافت کرنے والا، اللہ اکبر اللہ اکبر، رب العالمین نے ملکہ عطا کیا ہے۔ سادے انداز میں اس مقام پر پہنچتے ہیں دشمنوں کے پاس، اور کیفیت یہ ہے کہ عمر فاروق ایک ہی سواری لے کے گئے، باری باری سواری کے اوپر بیٹھتے ہیں، غلام آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر بیٹھتے ہیں، غلام جو ہے وہ مہار پکڑ کے سواری چلاتا ہے، چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے، جب غلام تھک جاتا ہے عمر فاروق نیچے آ جاتے ہیں، غلام سواری پر چلا جاتا ہے اور عمر فاروق مہار پکڑ کے اپنے غلام کو سوار کر دیتے ہیں، اور اللہ اکبر غلام کو سواری کروا رہے ہیں، چلتے رہتے ہیں عمر فاروق چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں، یہ باریاں بدل رہی ہے، اور جب اس مقام پر پہنچے جب ان ظالموں کافروں سے ملاقات ہونی ہے، ان یہود و نصارہ سے ملاقات ہونی ہے، دنیا کی بڑی بڑی قوتوں اور طاقتوں سے ملاقات ہونی ہے، اللہ کا امر یہ ہے کہ باریاں تبدیل ہوتی رہی، جب ادھر پہنچنے کی باری آئی خدا کی قسم اس وقت باری غلام کی تھی کہ وہ سوار ہوگا، اور اللہ کے رسول کا یہ صحابی مہار پڑھ کے دیکھے چلنے والا تھا۔ غلام نے کہا حضرت آپ بیٹھ جائیے میں نیچے جاتا ہوں، میں چلاؤں گا میں چلاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں باری تیری ہے اور میں اوپر بیٹھ جاؤں؟ قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے اس بارے میں پوچھ لیا اور عمر سے سوال کر لیا اللہ کی عدالت میں، اللہ اکبر، عمر کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ عمر کی خلافت کے اندر اگر کوئی ایک کتا بھی بھوکا مر گیا یا پیاسا مر گیا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ میری گرفتار کر دے۔ جناب طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، امیر عمر کا دور ہے، عمر فاروق کی خلافت ہے، عمر فاروق دن کے اجالوں میں فیصلہ کرنے میں مصروف گئے، جہادی مہم اللہ اکبر مصروف گئے، اندرونی اور بیرونی معاملات کو دیکھنے میں اللہ اکبر مصروف گئے۔ رات کی تاریکیوں میں اگرچہ دل کی تھکاوٹ بھی موجود ہے، لیکن رات کی تاریکیوں میں مدینہ کے مضافاتی علاقوں میں چکر لگاتے ہیں، گھومتے
ڈھونڈتے گئے، تلاش کرتے گئے، کوئی مجبور گئے، کوئی معذور گئے، اللہ اکبر، کوئی ضرورت مند تو نہیں، کوئی بھوکا تو نہیں، کسی کے گھر سے بچوں کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونے کی آوازیں تو نہیں آ رہی، کسی کے دکھ درد کی وجہ سے آہیں تو نہیں نکل رہی، ڈھونڈتے ہوئے اللہ اکبر چلتے رہتے، معاملات کو نمٹاتے رہتے، لیکن حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، جب رات عروج پر آ جاتی ہے، رات کے انتہائی پگر تاریکیوں میں، خلوتوں میں، اللہ اکبر، امیر عمر اپنے گھر سے خاموشی سے چپ چاپ نکلتے گئے، اور نکلنے کے بعد دور دراز ایک گھر میں جا کر کچھ دیر میں بیٹھتے گئے، پھر اس گھر سے پلٹ جاتے گئے، ایک مرتبہ میں نے دیکھا، پھر دوسری مرتبہ میں نے دیکھا، تیسری مرتبہ بھی یہی واقعہ پیش آیا، میں حیران ہو گیا، مختلف وسوسے میرے دل میں آنے لگے، رات کی تاریکیوں میں عمر جاتا ہے، خلوتوں میں جاتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، کیوں جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ دل کے اجالے میں بھی گیا اور رات کی تاریکیوں میں بھی، جب عمر وہاں سے باہر نکل گئے، میں اندر گیا، میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، انتہائی غریب عورت ہے، اللہ اکبر، میں گھر میں جا کے میں نے پوچھا جانتی ہو یہ کون ہے اور کیوں آتا ہے؟ کہا میں تو نہیں جانتی آنے والا کون ہے، لیکن اتنا ضرور ہے آج سے پہلے ابو بکر میری کھولی میں آتے رہے، آج یہ آنے والا آتا ہے، اللہ اکبر، میرے گھر کی صفائی کرتا ہے، میرے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے، میری گندگی اور غلاظت کو صاف کرتا ہے، میرے گھر کو صاف کرتا ہے، خوشبو سے معطر کر کے چلا جاتا ہے۔ پوچھتے گئے اللہ اکبر، تو پھر جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہتی ہے میں نہیں جانتی، ہاں پہلے ابو بکر آتے تھے، اب کون ہے پتہ نہیں، کہا کہ یہ امیر المومنین جناب عمر فاروق گئے، تو پھر وہاں سے تیز قدموں حضرت امیر عمر کے پیچھے کرتے ہوئے چلے گئے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دن بھر کا تھکا ہوا عمر فاروق، رات کو سارے معاملات کو نمٹانے والا عمر فاروق، اس بوڑھی عورت کے گھر کی جھاڑو لگانے والا عمر فاروق، کھانے پینے کا بندوبست کرنے والا عمر فاروق، اللہ اکبر۔ تو بیل کہتے ہیں میں دیکھوں تو سگی عمر اب کہاں گئے؟ مسجد میں گئے، کیا دیکھا؟ عمر نے مسلح بچھایا ہوا ہے اور اللہ کے سامنے قیام میں مصروف۔ یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج اس عمر پہ انگلیاں اٹھاتے ہو، ظالموں، موت نہیں آ جاتی تمہیں، موت نہیں آتی تمہیں، اس عمر پر انگلیاں اٹھاتے ہو کہ جس کے بارے میں اللہ اکبر عمر فاروق کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں دنیا والوں کے علم کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دو اور دوسرے پلڑے پر عمر فاروق کو جو رب نے علم دیا ہے دوسرے پلڑے پر رکھ دو، دنیا والوں کے سب کا علم مل کر بھی اکیلے امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا میں وہ اللہ سے راضی تھے، یوں کہیے کہ فرش پر وہ اللہ سے راضی تھے، عرش پر اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی رضا اور رضوان نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر